دیکھیں عقائد کا بیان، عقائد عقیدے کی جمع ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں وہ باتیں جن کا انسان دل سے یقین جانے، جن باتوں کو دل سے یقین کرے اسی چیز کا نام عقیدہ ہے۔ عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں، نبی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، معجزہ اور کرامت کیا چیز ہوا کرتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر ان باتوں کو نہ جانے تو انسان بدعت تک پہنچ جاتا ہے، یعنی خرافات میں لگ جاتا ہے اور ان کام کو بھی دین کا کام سمجھ لیتا ہے۔ تو اس لیے موٹے موٹے چند عقائد کا جان لینا بھی ضروری ہے تاکہ ایمان مضبوط اور پختہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسلامی عقیدے سنیں گے۔ پہلے صحابہ کرام کے بارے میں اسلامی عقیدے، صحابی کہتے کس کو ہیں پہلے یہ جان لینا چاہیے۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو یا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہو۔ صحابی کس کو کہیں گے؟ اس شخص کو جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور ایمان کے اوپر اس کی وفات ہوئی ہو، تو ایسے شخص کو صحابی کہیں گے۔ صحابی کی تعداد تو ہزاروں ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور اس پر ان کا انتقال ہوا، ایسے بہت سے صحابی ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بعد جو حضرات آئیں وہ تابعین تبع تابعین کہلاتے ہیں۔ تو صحابی کی تعریف سمجھ میں آ گئی۔ صحابہ کے مرتبے آپس میں کم زیادہ ہیں، لیکن تمام صحابہ باقی تمام امت میں سب سے افضل ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پیغمبروں کے بعد تمام امت میں افضل ہیں، ان کے ایمان و عمل کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی مرتبہ صحابیات کا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو کسی صحابی کے ایک مد یعنی تھوڑے سے غلہ یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ میں تمام صحابہ برابر تو نہیں ہیں، کم و بیش کسی کے کچھ مراتب ہیں، کسی کے کچھ مراتب ہیں، لیکن ان میں سے 4 صحابی سب سے اہم بزرگ و برتر ہیں۔ نمبر 1 پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تمام امت سے افضل ہیں۔ دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر کے سوا تمام امت سے افضل ہیں۔ تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ یہی چاروں بزرگ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہوئے ہیں۔ خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کا کام سنبھالنے اور جو انتظامات حضور فرماتے تھے انہیں قائم رہنے میں جو شخص آپ کا قائم مقام ہوا اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کے معنی قائم مقام اور نائب کے ہیں۔ حضور کے وفات کے بعد تمام مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام بنائے گئے، اس لیے خلیفہ اول ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے، ان کے بعد حضرت عثمان تیسرے خلیفہ ہوئے، ان کے بعد حضرت علی چوتھے خلیفہ ہوئے۔ ان چاروں خلفاء کو خلفائے اربعہ اور خلفائے راشدین اور 4 یار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ صحابہ سے محبت ایمان کا جز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جو میرے صحابہ سے محبت رکھے اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جو میرے صحابہ سے بغض و عداوت رکھے اس نے مجھ سے عداوت کی، جو میرے صحابہ کو ستائے اس نے مجھ کو ستایا، اور جو مجھے ستائے گا اس نے گویا اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔
اس نے اپنا ٹھکانہ کہاں بنایا؟ جہنم میں۔ اس لیے صحابہ کرام کو تمام امت میں سب سے افضل سمجھنا چاہیے۔ سمجھ میں بات؟ تمام صحابہ کرام میں چاروں خلفاء سب سے افضل ہیں، ان کے بعد بدری صحابہ کا مرتبہ ہے، ان کے بعد اہل حدیبیہ کا، ان کے بعد عام مہاجرین و انصار کا، ان کے بعد عام صحابہ کا مرتبہ ہے۔ صحابہ کرام کا عمل ہمارے لیے دلیل و حجت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے۔ صحابہ کرام میں سے کسی کو فاسق یا گناہگار کہنا جائز نہیں ہے۔